اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ عمل کے میدان میں نماز ہے. پہلا زینہ نماز ہے. اللہ کا وعدہ ہے نماز سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ. اتنا بڑا وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا جسے نماز کہتے ہیں. بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں اللہ سارے پردے اٹھا لیتا ہے. اب سجدہ کرنے والا عالم ہے یا ان پڑھ یہ نہیں دیکھا جاتا. سجدہ کرنے والا متقی ہے یا گنہگار یہ نہیں دیکھا جاتا. اللہ کے نبی کی سچی زبان سے نکل گیا اور جو نکل گیا وہ ہونا ہی ہونا ہے. ہمارا یقین ہے پتھر کی لکیر مٹائی جا سکتی ہے, قول رسول کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں ادھر تم سجدہ کرتے ہو اور اللہ کا وہ قرب ملتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں وہ سب اٹھا دیے جاتے ہیں. بلکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی نہیں ہوتا. تیسری حدیث کا مفہوم ہے جب تم سجدہ کرتے ہو تو تمہارا سر خدا کے قدموں میں ہوتا ہے اور اس کے قدم تمہارے قدم کی طرح نہیں ہے. قدم کیسے ہے یہ اس کی شان کے لائق ہے, وہ تصور اور تخیل میں نہیں آ سکتے, یہ اس کی شان ہے. مطلب کیا, تم سر جھکاتے ہو خدا کے انوار و تجلیات کے سامنے تمہارا سر جھک جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑا وسیلہ نماز ہے. صدقہ خیرات یہ بھی وسیلے ہیں, روزہ یہ بھی وسیلہ ہے, حج و زکوٰۃ یہ بھی وسیلہ ہے. عمل جتنا کرتے جاؤ گے اللہ کا قرب پاتے جاؤ گے. لیکن ایک بات یہ کہتا ہوں, ہم اس وسیلے میں بڑے کمزور واقع ہو رہے ہیں. بڑی سادگی سے ایک انسان کہتا ہے, ایک مسلمان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے. آپ سے پوچھتا ہوں صرف ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ کا ٹائم چاہیے, 10 منٹ کا ٹائم درکار ہے. اور یہ تو ان اللہ والوں کے لیے 10 منٹ لگتے ہیں. میرے جیسا اگر کوئی دیہاتی نماز پڑھے تو 7-8 منٹ میں بھی وہ نماز پڑھ لیتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, میں آج ایک دل کی بات آپ سے کہہ جاتا ہوں. ایک نماز چھوڑ کر آپ دنیا میں بھی پریشان ہو اور قبر میں بھی پریشان رہو گے اور میدان محشر میں بھی پریشان رہو گے اور آخرت میں بھی پریشان رہو گے. اب یہ کون سی عقل مندی ہے کہ 10 منٹ کا ٹائم نہ نکال کر آپ دنیا کی مصیبت, قبر کی مصیبت, میدان محشر کی مصیبت, آخرت کی مصیبت مول لو. اور ایک بات یاد رکھنا, کتنے بھی طاقتور ہو, قوت والے ہو, اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے. 10 منٹ دینے میں کیا جاتا ہے, جس اللہ نے سب کچھ دیا اس کے لیے 10 منٹ نکالنا ہے. 5 وقت کی نماز ہے, 50 منٹ میں 5 وقت کی نماز ہو جاتی ہے. بولو ایک دن میں 50 منٹ نکال کر دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچ جاؤ گے, قبر کی مصیبت سے بھی بچ جاؤ گے, میدان محشر کی مصیبت سے بھی بچ جاؤ گے اور جہنم کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نماز جو ہے پل صراط پر مومنوں کے لیے نور ہوگی, نور بن کر نماز آگے آگے چلے گی اور پیچھے پیچھے نمازی چلے گا. میں بہت تفصیل سے حدیث نہیں پڑھا, صرف اشارے دے رہا ہوں مفہوم کے طور پر. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا, سوچو قبر کیا ہے, اگر آپ نہیں سوچا آج تک تو آج اس مجمع میں سوچ لو قبر کیا ہے. قبر اللہ اکبر 10 بائی 10 کا کوئی کمرہ نہیں ہے, اتنی چھوٹی سی قبر ہے کہ اس میں کروٹ بھی نہیں لی جا سکتی, اس میں کروٹ بھی انسان نہیں لے سکتا. دائیں مٹی, آگے مٹی, پیچھے مٹی, اوپر مٹی, نیچے مٹی, نہ تکیہ ہے, نہ بسترہ ہے, نہ چادر ہے, کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. صرف سوچو میرے بھائیوں, اور اپنی بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں, اگر اپنے 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر لائٹ چلی جائے, پاور بند ہو جائے, پنکھا بند ہو جائے, اے سی بند ہو جائے, تو سوچو اپنی حالت کیا ہوتی ہے. اللہ کے بندو, جب مسلمان ہوئے ہو تو پھر مسلمان بن کے زندگی گزارو. یہ کیا ہے, مسلمان کہلاتے ہو اور مشرکوں کی طرح, یہود و نصارہ کی طرح فکر رکھتے ہو. کیا نادانی ہے, کس طرح کی جو ہے وہ جہالت ہے, کس طرح کا اللہ کا عذاب مول لینے کا معاملہ ہے. اللہ کے بندو اپنی آپ پہ رحم کرو. یہ قبر جو 2 گز زمین ہے, اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قبر میں سب سے زیادہ عذاب جس کو ہوگا اس کو بے نمازی کہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث سے آقا ارشاد فرماتے ہیں قبر کے اندر ایک سانپ ہے, سانپ جس کا نام شجاع الاقرع ہے.
آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ شجاع الاقرع، ایک سانپ ہے قبر کے اندر جس کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے، یعنی ایک گھوڑ سوار تیز رفتاری کے ساتھ 70 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو 70 سال تک وہ کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ اتنا لمبا قبر میں سانپ ہے، اور اس کا نام بھی حضور نے بتایا شجاع الاقرع، اس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور اس کی آنکھیں، اس میں آگ ہے آگ، اور اس کے جو ناخن ہے وہ لوہے کے ہیں، اور اللہ نے اس کو بے نمازی کو عذاب دینے کے لیے مسلط کیا ہے۔ جس دن بے نمازی مرے گا اس دن سے لے کر قیامت تک وہ سانپ نے اس کو ڈسنا ہے۔ فجر نہیں پڑی تھی تو ظہر تک، ظہر نہیں پڑی تھی تو عصر تک، عصر نہیں پڑی تھی تو مغرب تک، مغرب نہیں پڑی تھی تو عشاء تک، عشاء نہیں پڑی تھی تو فجر تک، اور اسی طرح فجر نہیں پڑی تھی تو ظہر تک۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ مجھے بتاؤ اللہ کے بندو، جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا، کوئی کہنے آیا تھا ہم کو کہ اللہ ایک ہے، کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا۔ بولو مانا کہ نہیں مانا؟ مانا نا، بغیر دیکھے مانا نا۔ جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، بتاؤ اللہ کی کتاب قرآن ہے، ہم مانتے ہیں نا، تو کس کے کہنے پہ مانا؟ اللہ کے نبی کے کہنے۔ یعنی حضور اتنے سچے ہیں کہ ان کے دشمنوں نے بھی ان کی سچائی کی گواہی دی ہے، ان کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ میرے نبی سے سچا دنیا میں کوئی نہیں آیا، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، جس کے دشمن بھی ان کی سچائی کی گواہی دے۔ اب مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، سوچو اگر 10 منٹ تم نے نماز کے لیے نہیں نکالے کتنا بڑا نقصان ہے۔ فجر نہیں پڑی تو ظہر تک ڈس رہا ہے، وہ ظہر نہیں پڑی تو عصر تک ڈس رہا ہے۔ تھوڑا غور کرو نا میرے بھائیوں، اپنے بچوں پہ رحم کر لو، اپنی بچیوں پہ رحم کر لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ ارے کھیت کا سانپ اگر ڈس لے تو انسان کا چہرہ ہرا ہو جاتا ہے، انسان مرنے کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ جب کھیت کا سانپ ڈسے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ قبر کا سانپ تنہائی میں ڈسے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر یاد رکھو، زہریلا سانپ ڈس لے تو انسان مر جاتا ہے، مر کے راحت پا لیتا ہے، مگر اللہ اکبر، وہ سانپ جب ڈسے گا تو انسان زمین کے اندر دھسے گا، لیکن وہ مرے گا نہیں، نہ مر سکے گا، نہ جی سکے گا۔ لوگ تو سوچ رہے ہوں گے کیا پرسکون قبر ہے، لیکن اندر جو عذاب ہو رہا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں انسان کی قبر میں جو عذاب ہوتا ہے انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق دیکھتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے انسان اور جنات سے عذاب قبر بچا رکھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر قبر کا عذاب لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ ایسے گھلنے لگے جیسے نمک پانی کے اندر گھل جاتا ہے۔ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائے، وہ شادیاں نہ کرے، وہ جنگلوں کے اندر پاگلوں کی طرح چیختے چلاتے پھرے، گوشت کھانا چھوڑ دے، کھانا کھانا چھوڑ دے، روٹی کا نام لینا چھوڑ دے، کپڑے اچھے پہننا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، اللہ نے عذاب قبر چھپا کر کے ہم پہ احسان کیا، لیکن کم سے کم رسول اللہ نے کچھ اشارے تو دیے۔ اس لیے کیوں نادانی کرتے ہو جب آپ کے پاس سب کے لیے وقت ہے؟ کتنا ٹائم؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم۔ اللہ سے جڑ جاؤ گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اللہ کے مقرب بن جاؤ گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ۔ جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تو سجدہ تمہیں خدا سے ضرور قریب کر دے گا۔ پھر اس کی برکت کیا ہے؟ سجدہ کرو گے تو رزقوں میں برکت بھی ہوگی، سجدہ کرو گے تو بیماری سے بچے رہو گے، نماز پڑھو گے اولاد فرما بردار ہوگی، اولاد نیکوکار ہوگی، نماز پڑھو گے تو چہرے پہ نور ہوگا، نماز پڑھو گے تو جہنم کی عذاب سے بچے رہو گے، نماز پڑھو گے تو لوگوں کی بددعاؤں سے بچے رہو گے، نماز پڑھو گے تمہارے گھروں میں رحمت و نور کی برسات ہوگی، نماز پڑھو گے تو میرے جیسے کسی آدمی کی تمہیں تعویذ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ نماز سے بڑا کیا تعویذ ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو، اس لیے اس وسیلے کا دامن پکڑو، قرآن کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور گناہوں سے بچو۔ اب ایک بات کہہ دوں پھر آگے بڑھ جائیں،